أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 52. یہ گزشتہ آیا سے مربوط آیا ہے جس میں تذکرہ ہوا تھا، یعنی اس سے پہلے جو آیا ہے ورس نمبر 51، اس میں بات یہ ہوئی تھی کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، اور ان کے تذکرے کی جو بظاہر وجہ لگتی ہے وہ یہ کہ وہ ذریت حضرت ابراہیم میں ہے، اور حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی تھی تو ان کے پہلے سب سے بڑے فرزند کہہ لیجئے عہدے کے حساب اور مقام کے حساب سے ان کے تذکرہ ہوا، اور پھر ان کی 3 کوالٹیز کا بیان ہوا تھا کہ وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور مخلص بھی تھے، جس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں. اس سے اگلی آیا یعنی ورس نمبر 52 میں انہی کی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے قرآن مجید یہ کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے موسیٰ کو پکارا اور ہم نے انہیں ندا دی، ہم نے ان کو پکارا من سے جانب طور الایمن، جانب وہی جس کو ہم اردو میں جانب کہتے ہیں، طرف جس کو ہم کہتے ہیں، طرف سے. الطور، طور پہاڑ ہے، کوہ طور، جو کہ مدین سے مصر کی طرف جائیں تو رستے میں آتا ہے. الایمن، ایمن کی ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں وضاحت بھی کرتے ہیں. 2 معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ فرام دا رائٹ سائڈ، دائیں طرف سے. دوسرا معنی یہ ہے کہ مقدس، مقدس طور کا پہاڑ. سو وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، یعنی ہم نے ان کو طور کے مبارک پہاڑ سے آواز دی، یا طور کی دائیں جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور ندا دی. وَقَرَّبْنَاهُ، اور اسے نزدیک بلایا، نجیہ سرگوشی کرنے کے لیے، راز بتانے کے لیے، راز و نیاز کی گفتگو کرنے کے لیے. سو پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، اور ہم نے کوہ طور کی دائیں جانب سے، یا پھر اور ہم نے مبارک کوہ طور سے ان کو آواز دی اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے انہیں اپنا مقرب بنایا. اس آیا کو جب ہم بیان کر رہے ہیں تو اس میں 3 باتیں خاص طور پہ انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے. پہلی بات تو یہ، جیسے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ یہاں جانب طور الایمن، کوہ طور کے ساتھ جو ایک اس کی کوالٹی بیان ہوئی ہے یا صفت کا تذکرہ ہوا ہے وہ الایمن ہے. الایمن کے 2 معنی ہیں. دیکھیے الایمن کا جو روٹ لیٹر ہے جس سے یہ ڈیرائیو ہوا ہے، یا تو یہ یمن سے نکلا ہے یا پھر یمین سے نکلا ہے. بظاہر یہ ایک ہی فیملی لیکن ان کا معنی الگ الگ ہوتا ہے. یمن و بیمن ہی روز کلورا ہم کہتے ہوتے ہیں نا. یمن کا معنی ہوتا ہے مبارک، لہٰذا اگر یہ یمن سے نکلا ہے تو پھر یہاں معنی کیا ہوگا؟ من جانب طور الایمن، یعنی کہ کوہ طور جو کہ مبارک پہاڑ ہے، ہم نے اس مبارک اور مقدس پہاڑ سے ان کو آواز دی. قرآن مجید ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مقامات پر جب طور کا تذکرہ ہوتا ہے یا خود وادی طور کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر مقدس کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لہٰذا سورہ طٰہٰ میں یہ تذکرہ ہوا ہے. سورہ طٰہٰ کی ان آیات کی تائید اس بات کے ساتھ ہے کہ یہاں پر الایمن سے مراد مقدس ہے، مبارک ہے، اور یہ معنی مراد ہو سکتا ہوتا ہے. مثلا وہاں پہ اگر ہم ان آیات کو پڑھیں جو کہ ورس نمبر 11 سے لے کر 13 تک جو آیات ہیں کہ فلما آتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو تم وادی مقدس میں ہو لہٰذا اپنے نالین مبارک کو اتارو. تو اس سے جو بات سمجھ آتی ہے اور جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ
جو کوہ طور کی وادی اور پہاڑ ہے اس جگہ کو اللہ کی ذات نے تقدیس کا درجہ دیا ہے اور مقدس بنایا ہے۔ اچھا، اسی سے ایک اور بات میں انشاءاللہ اس کو وضاحت کرتا چلوں اور پھر اس کا ہم دوسرا معنی بیان کرتے ہیں۔ یہاں جو دوسرا پہلو اس آیا سے نکلتا ہے اور جس کو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ بعض مقامات مقدس ہوتے ہیں اور ان کی تقدیس کا کوئی پہلو ہوتا ہے۔ آج کل عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی مقام کو مقدس بنا لینا یا سمجھ لینا یا اس کے اندر سے تقدیس کا پہلو نکالنا بدعت ہے یا غیر اسلامی ہے یا شرک ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اور خود انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں بعض مقامات کی تقدیس کی خود وضاحت قرآن نے بیان کی ہے۔ مثلا اسی جگہ کو دیکھ لیجئے، بظاہر یہ ایک پہاڑ ہے، مگر چونکہ اس پہاڑ پر ایک نبی، ایک مقرب نبی نے اللہ سے گفتگو کی ہے، لہٰذا قرآن مجید دو جگہ پر اس کی تقدیس کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ایک جگہ کہہ رہا ہوتا ہے انکا بالواد المقدس سے، اور یہاں تک کہ وہاں تو خود بیان ہوتا ہے کہ آپ اپنے نالین اتار کے آئیے، تو اس سے تو اس کی تقدیس کا پہلو نکھر کے سامنے آتا ہے۔ دوسرا اسی آیا میں سورہ مریم ورس نمبر 52 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ من جانب طور الایمن، یعنی مقدس و مبارک طور کے پہاڑ پہ ہم نے ان سے بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا، اللہ کی ذات سے ہم کلام ہونا، ایک مقرب نبی کا اس پہاڑ پہ جا کر پروردگار سے ہم کلام ہونا، یہ اس کی تقدیس کا پہلو بنتا ہے، اور وہ پہاڑ جو بظاہر پہلے ایک عام پہاڑ تھا وہ تقدیس کا حامل ہو جاتا ہے اور مقدس بن جاتا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ بظاہر ایک عام سا پتھر جو کہ سرزمین بطحا پہ پڑا ہوا تھا اور سرزمین حجاز میں موجود تھا، مگر جب ایک نبی نے کعبہ کی تعمیر کے دوران اس پتھر کے اوپر اپنے قدم رکھے ہیں تو اس کو مقام ابراہیم کا درجہ حاصل ہوا، اور پھر مقام ابراہیم کو اللہ نے اپنی آیات اور نشانیوں میں شمار کیا اور وہ مقدس ترین چیزوں میں شامل کیا کہ جن کا تقدس اسلام میں واجب ہے اور جن کا تذکرہ خود قرآن مجید میں ہے۔ اسی طریقے سے حجر اسود کو دیکھ لیجئے، اگرچہ یہ ایک جنتی پتھر ہے مگر یہ خود جو ہے وہ جو کعبہ کے پاس پہاڑ موجود تھا اس پہاڑ کے اوپر موجود ہوتا ہے، اور وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا کے لاتے ہیں اور کعبہ میں پیوست کر دیتے ہیں، اور وہ پتھر ایک تقدس کا حامل بن جاتا ہے۔ دو عام سی پہاڑیاں جو موجود ہیں، اور ایک کا نام صفا اور دوسری کا مروہ ہے، مگر ایک نبی کی ماں، اور وہ صرف ایک نبی کی ماں ہی نہیں ہے بلکہ ایک اور نبی کی زوجہ بھی ہیں، جب وہ وہاں تلاش آب کرتی ہیں اور اپنی بیٹی کی زندگی کو بچانے کے لیے، بظاہر ایک دنیاوی کام کہ اپنے بیٹے کی زندگی کو بچانا ہے، اس کے لیے تگودہ کرتی ہیں، سعی کرتے ہیں، تو وہ دو پہاڑ تقدیس کے حامل ہو جاتے ہیں، چونکہ یہاں کنیز خدا کے قدم مس ہوئے ہیں اور یہاں ایک مقدس فریضہ انہوں نے سر انجام دیا ہوا ہے۔ مقامات کی تقدیس موجود ہوتی ہے اور یہ تقدیس شخصیات سے کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے ان مقامات پر۔ اس چیز کے لیے کوہ طور اور وادی طوا جو ہے قرآن مجید کی آیات خود بیان کرتی ہوتی ہیں، لہٰذا یہ مقامات مقدسہ کے حوالے سے قرآن کے اور قرآن کنسیپٹ کے حساب سے اگر لوگ بالکل نیوٹرل ہو کے اس چیز کو دیکھیں تو یقینی طور پر یہ بات سمجھنا بعید نہیں ہوگا کہ اللہ کے مقربین اور اللہ کے پیارے اور اولیاء اللہ اور خاص طور پر نسل رسول اور ذریت رسول کے معصوم افراد جن جگہوں پہ جاگزین ہوئے، ٹھہرے، رکے، یا جس جگہ پہ انہوں نے رحلت فرمائی اور جہاں ان کی مبارک قبریں موجود ہیں، یقیناً کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ وہ مقامات مقدسہ ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے مبارک اور مقدس پہاڑ طور پر ان کو ندا دی اور ان کو آواز دی۔ ایک معنی تو یہ ہوگا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، الایمن، جب ہم اس کو یمن سے نکال رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ یمین سے آیا ہو تو یمین سے اس کا مطلب بنے گا دائیں، یعنی طور کی دائیں طرف سے۔ اچھا، پہاڑ کا تو کوئی دایاں بایاں رائٹ لیفٹ نہیں ہوتا، ہمارا رائٹ لیفٹ ہوتا ہے نا، ایک انسان ہے اس کی ایک رائٹ سائڈ ہے ایک لیفٹ سائڈ ہے، پہاڑ کا تو کوئی نہیں ہوتا۔ مگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے اور یہ اس رستے سے گزر رہے تھے جو کوہ طور کے ساؤدرن سائڈ پہ آتا ہے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے کوہ طور پر سے جب آپ کو آواز آئی تو یہاں پہ کوہ طور جو ہے وہ ایسٹرن سائڈ بنتی ہے، ایسٹرن سائڈ سے آواز آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو یعنی جنوب کی سائڈ پہ کھڑے ہو کر، ساؤتھ کی سائڈ پہ کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
چہرہ جو ہے وہ طور کی جانب اگر ہو تو وہاں پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائٹ سائڈ بنتی تھی، یہاں سے مراد یہ ہے کہ کوہ طور کی اس رائٹ سائڈ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز سنائی دی، اور یہ خالق کائنات کی آواز تھی، یعنی حضرت موسیٰ کی نسبت سے کوہ طور کا دایاں سائڈ جو مراد ہوگا یہاں پر۔ اچھا، اب تیسری بات، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقدس کوہ طور کے پہاڑ پر سے آواز دی اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے انہیں اپنا مقرب بنانے کے لیے ان کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ذات پروردگار نے کلام کیا ہے، قرآن مجید میں 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک جگہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورہ النساء کے اندر، یعنی پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، یعنی کلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ہم ایک اور طرف اسی آیا کے اندر دیکھتے ہیں تو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ندا دی، اور تیسرے الفاظ جو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ سرگوشی کے لیے نجیہ، یعنی 3 طرح کی باتیں، کلام، ندا اور مناجات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے قریب ہیں، البتہ اس قریب سے مراد جو ہے وہ مکان کے حوالے سے نہیں بلکہ مقام اور مرتبہ اور فضیلت اور عظمت کے حساب سے پروردگار کے اتنے قریب ہیں کہ خالق کائنات نے ان سے کلام کرنے کے لیے 3 طرح کے مقدس اور بڑے اہم الفاظ کو قرآن مجید میں استعمال کیا ہے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے ان کو اپنے قریب کیا، ان کو اپنا مقرب بنایا۔ تمام انبیاء اور رسولوں کے سلسلہ وحی کو جب ہم دیکھتے ہیں، خود وحی کے انداز اور طریقے کتنے ہیں، ایک مفصل بات ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ پروردگار سے براہ راست کلام، درمیان میں کوئی فرشتہ نہ آیا ہو، یہاں تک کہ جبرائیل امین جیسے فرشتے کو بھی واسطہ نہ بنایا گیا اور ڈائریکٹ خالق کائنات کلام کر رہا ہو، یہ شرف اور یہ اعزاز صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے کہ ایون حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی واسطہ نہیں بنے، کوئی تیسری چیز بیچ میں حائل نہیں ہوئی، بلکہ وہ قرآن مجید کے جیسے الفاظ ہیں کہ انی انا اللہ، ڈائریکٹ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یا انی انا ربک فاخلع علیک، کہ خود ذات پروردگار نے ڈائریکٹ مخاطب کیا میں تیرا رب ہوں، جبکہ جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آتے تھے کہ تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ یوں کہیے یا فلاں چیز کا حکم دیجیے۔ سو وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خاص خصوصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، مخلص تھے، اور پھر ورس نمبر 52 میں یہ بتایا کہ کوہ طور جو کہ مقدس پہاڑ ہے، ہم نے ان کو ندا دے کر، آواز دے کر ان کو بلایا اور ان سے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، اور ان کو ہم نے یہ اعزاز اور یہ شرف بخشا ہے کہ براہ راست خالق کائنات نے ان کے ساتھ کلام کیا ہے۔ اب جب ہم اس آیا کو پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ صرف ہسٹری تو نہیں ہے، اس میں ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیا کو پڑھتے ہوئے ہم اپنے لیے فور نیکسٹ لائف، یہ کم از کم آنے والے 24 آورز کے لیے ایک چیز ضرور سمجھیں کہ وہ افراد جو خالق کائنات کی خاطر قربانی دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، آزمائش سے گزرتے ہیں، مشکل سے گزرتے ہیں، خود حضرت ابراہیم کے تذکرہ میں ہم نے پڑھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب کوہ طور پہ آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ اس وقت مصر کو چھوڑ کے مدین میں وہاں ایک لمبا عرصہ گزار کے دوبارہ حکم خدا کی وجہ سے واپس مصر تشریف لا رہے تھے، یعنی قربانیوں کے ایک پورے سلسلے سے گزر کر اب کامیابیوں کی جانب آ رہے تھے۔ تو یہاں پیغام یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو پروردگار کی طرف سے اس کے رستے میں آزمائشوں سے گزرتا ہے، سختیوں سے کامیابی کے ساتھ گزرتا ہے، بہترین انداز میں امتحان دیتا ہوتا ہے، اور خالق کائنات کے لیے اپنا سب کچھ اجاڑ دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، پھر پروردگار اس کو دوبارہ سے یوں آباد کرتا ہے اور اس کو نئی آن اور شان یوں عطا کرتا ہے کہ پھر کائنات اس کی مثالیں دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ وَنَادَيْنَاهُ یا ندا دینے کا سلسلہ تب ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام امتحانوں کے ایک بہت بڑے سلسلے کو عبور کر کے اب کامیابیوں کی طرف بڑھے ہیں۔ البتہ بعد میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ان کامیابیوں میں بھی امتحان باقی رہتا ہے، اور امتحان ہمیشہ انسان کی زندگی کا ایک جزو لا ینفک ہے، وہ کبھی انسان سے جدا نہیں ہوتا۔ ہر کامیابی،
ہر ناکامی کے اندر آزمائش کا پہلو بھی ہوتا ہے، انسان کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، امتحان کا پہلو بھی ہوتا ہے، اور اس کے بیہیویئر کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. سو ہمارے لیے اس آیا سے پیغام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو ہم نے اپرچونٹی بنانا ہے، ہم نے موقع بنانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس امتحان کی حالت میں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسے امتحان دیں گے. سو ہم وہ رستہ اڈاپٹ کریں، وہ طریقہ اڈاپٹ کریں جو کامیابی کی طرف جاتا ہو اور رضائے پروردگار کی طرف سے جاتا ہو، اور جو اللہ کو ہم سے راضی اور خوشنود کر دے. دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی کے تمام امتحانات میں، تمام آزمائشوں میں کامیاب و کامران فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.